ریاست جموں کشمیر کی روایتوں اور کہاوتوں پر مبنی تاریخ کئی ہزار سال پرانی ہے، لیکن معلوم تاریخ تقریباً 600 سال قبل کی ہے۔ 2 سے زیادہ مورخین کو پڑھنے کے بعد مختصراً مرکزی خیال یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مغل بادشاہوں کے خلاف افغانیوں نے جنگ لڑ کر کشمیر اور پنجاب پر قبضہ کیا اور طویل عرصہ حکومت کی۔ افغانیوں کا تسلط سکھوں نے ختم کیا اور پنجاب سمیت کشمیر پر حکومت کرنے لگے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی صورت میں جب انگریز بر صغیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے سکھوں سے جنگ جیت کر پنجاب سمیت پاک و ہند پر قبضہ کیا اور اس وقت کے جنگی قوانین کے تحت ہارنے کی صورت میں کشمیر بھی انگریزوں کے حوالے کیا، جو بعد ازاں مہاراجہ گلاب سنگھ نے 75 لاکھ نانک شاہی سکے انگریزوں کو ادا کر کے مشہور زمانہ معاہدہ لاہور کے تحت 1846 میں پہلا حکمران بنا۔ 1858 میں گلاب سنگھ کی وفات کے بعد پرتاپ سنگھ حکمران بن گیا۔ یاد رہے مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں سے ریاست جموں کشمیر حاصل کی تو وہ ریاست کا اصل مالک بن گیا تھا، جبکہ اس ریاست کے باقی باشندوں کی حیثیت کاشتکاروں کی تھی جو آپس میں اراضی بیچ اور خرید سکتے تھے، لیکن قانون کے مطابق ریاست سے باہر کا کوئی شخص اراضی خرید نہیں سکتا تھا۔ یہ قانون آج بھی ریاست پر لاگو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں پاکستان یا ہندوستان کا کوئی شخص اراضی خرید نہیں سکتا۔ 1885 میں رنبیر سنگھ حکمران بنا جو 1925 تک رہا۔ رنبیر سنگھ کے بعد پرتاپ سنگھ کا بیٹا مہاراجہ ہری سنگھ برسر اقتدار آیا۔ مورخین کے مطابق ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی، لیکن مہاراجہ نے چونکہ کشمیر خرید رکھا تھا اس لیے مسلمانوں کے ساتھ تیسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے ڈوگروں سے آزادی حاصل کرنے کی سیاسی اور عسکری جدوجہد 2 قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان اور ہندوستان کے معرض وجود میں آنے سے قبل شروع کر دی، لیکن ڈوگرا سامراج اپنے خلاف ہونے والی ہر بغاوت کو کچل دیتا۔ تاہم 2 قومی نظریے کی بنیاد پر تقسیم ہند نے کشمیری مسلمانوں کو ڈوگروں کے تسلط سے آزادی حاصل کرنے کی آرزو کا ایک راستہ دکھا دیا۔ خطے میں ہونے والی اہم تبدیلی کی پیش نظر مہاراجہ ہری سنگھ نے انگریزوں کے ذریعے پاکستان اور ہندوستان سے معاہدے کر کے ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنے کی کوشش شروع کر دی، جبکہ مہاراجہ کے خلاف غصے سے بھرے کشمیری مسلمانوں نے قائد اعظم اور اس وقت کی سیاسی قیادت سے مل کر ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کی جدوجہد شروع کی، جو مہاراجہ کو قطعی منظور نہیں تھی۔ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مسلم اکثریتی ریاست ہونے کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا، لیکن برصغیر کی سیاسی بنیادوں پر ہونے والی تقسیم کا ایک دردناک پہلو یہ بھی تھا کہ بعض ریاستوں میں مسلمان اکثریت میں تو تھے، لیکن حکمرانوں کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف تھا۔ ان حالات میں ہجرت کے دوران فسادات برپا ہوئے اور لاکھوں مسلمان اور غیر مسلم مارے گئے۔ ادھر کشمیر میں حالات یہ تھے کہ ریاست کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس کے سربراہ شیخ عبداللہ اور مسلم کانفرنس کے سربراہ چودھری غلام عباس نے قائد اعظم کو کشمیر کے دورے کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں کا موقف سننے کے بعد قائد اعظم نے چودھری غلام عباس کے موقف کی تعریف کی، جو کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے خواہاں تھے، اور مسلم کانفرنس کو ہی مسلم لیگ قرار دیا، جبکہ شیخ عبداللہ نے جو ڈوگروں سے آزادی تو چاہتے تھے لیکن ان کا خیال تھا کہ ریاست کی آزادانہ حیثیت برقرار رہے، ان کے موقف کو رد کر دیا گیا، جبکہ ریاست کا اصل حکمران مہاراجہ ہری سنگھ بھی آزادانہ حیثیت برقرار رکھنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں مہاراجہ ہری سنگھ اور شیخ عبداللہ ایک ہو گئے۔ ان حالات میں جب مسلم کانفرنس کے سربراہ چودھری غلام عباس جیل میں تھے تو سری نگر میں آزاد کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان مرہون کے گھر 19 جولائی 1947 میں مسلم کانفرنس کے سرکردہ قیادت نے مشہور زمانہ قرارداد الحاق پاکستان منظور کی۔ یہ قرارداد منظور کرنے والوں میں سید حسن شاہ گردیزی مرحوم بھی شامل تھے، جن کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے تھا، جہاں تحریک آزادی کشمیر کے پہلے شہید سید خادم حسین شاہ کو ڈوگروں نے سر عام گولی مار کر کشمیری مسلمانوں کو بغاوت پر مجبور کر دیا تھا۔ کشمیری مسلمانوں نے جب حالات کے یہ تیور دیکھے تو انہوں نے دھیر کوٹ کے نواح میں موجود پہاڑی پر اکٹھے ہو کر جلسہ کیا، جس کی صدارت پیر سید شمشاد حسین شاہ مرحوم نے کی اور مسلح جدوجہد کی قیادت 22 سالہ نوجوان سردار محمد عبد القیوم خان کے سپرد کی۔ 23 اگست 1947 کو نیرا بڑھ سے شروع ہونے والی جدوجہد 15 ماہ تک جاری رہی اور ریاست جموں کشمیر کے 84,000 مربع میل علاقے میں سے 32,000 مربع میل علاقہ یعنی آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان آزاد کرایا گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کو جب اپنی پسپائی دکھائی دی اور مجاہدین سری نگر تک پہنچ گئے تو اس نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے شیخ عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کو اتارا اور ہندوستان سے مدد مانگ لی کہ ریاست پر پاکستان نے حملہ کر دیا ہے۔ ہندوستان نے مجاہدین کے مقابلے کے لیے اپنی فوج بھی اتاری، لیکن اس کے ساتھ ہی اقوام متحدہ کے پاس بھی پہنچ گیا اور موقف اختیار کیا کہ پاکستان ریاست کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے حملہ آور ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یونائیٹڈ کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان بنایا، جس نے سیز فائر کروا کر قرارداد پاس کی کہ ہندوستان اور پاکستان رائے شماری کا اہتمام کریں، جس
اس میں کشمیری فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا ہندوستان کے ساتھ۔ یاد رہے کہ شیخ عبداللہ نے ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی مخالفت ضرور کی، لیکن ماں سوائے مہاراجہ ہری سنگھ کے کسی کشمیری نے الحاق کے ہندوستان کی بات نہیں کی۔